الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اہل ایمان میں سے بنایا، اور پھر خصوصی فضل کر کے نبی علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھی تمنائیں کرتے تھے، ان کی امتوں نے بھی تمنا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بہت بڑے شرف کی اور بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات سے ہم بچ گئے اور بہت سی نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی۔ کہ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی ہے، اور اس امت کی بھی رعب کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے۔ جب یہ امت اپنے دین کامل پر عمل کرتی ہے تو اغیار کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ جامع کلمہ اس کو کہتے ہیں جو الفاظ تھوڑے ہوں اور معانی کا سمندر اس میں بھرا ہوا ہو۔ تو جوامع کلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور پورے ہوئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں کو یہ تھا کہ وہ صرف پانی ہی سے پاکی حاصل کر سکتی تھی، بیماری ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی حالات ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ یہ امت اگر پانی استعمال نہیں کر سکتی کسی مجبوری کی وجہ سے تو مٹی سے پاکی حاصل کر لے، غسل بھی ہو جائے گا، تیمم کے ذریعے وضو بھی ہو جائے گا۔ غسل کا تیمم، وضو کا تیمم، پانی بالکل استعمال نہ کرے اگر پانی مضر ہے یا پانی دستیاب نہیں۔ پہلی امتوں کو حکم تھا کہ صرف وہ عبادت خانوں میں ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، اپنے گھروں میں یا کسی اور جگہ عبادت کرنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت نہیں تھی۔ اس امت کو اللہ نے اجازت دی، جہاں نماز کا وقت ہو مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو۔
مسلح نہیں ہے تو زمین پہ نماز پڑھ لو، اس لیے کہ خشک زمین پاک ہے۔ کتنی آسانی ہمارے لیے کر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں عطا کی۔ پچھلی امتوں میں اگر گناہ ہو جائے تو صبح کو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ فلاں نے شراب پی ہے، فلاں سے زنا ہوا ہے، فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے غیبت کی ہے، دروازے پہ لکھا ہوا، جگ بھر میں رسوائی ہو جاتی تھی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، صبح سے لے کر شام تک ہزاروں گناہ کر ڈالتے ہیں، لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہماری پارسائی کا بھرم باقی رہتا ہے۔ ظاہر میں پارسا دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہمارے اندر پارسائی کا ذرہ بھی نہیں ہوتا، گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، لیکن وہ ستار العیوب ذات ہمارے پردوں پہ، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی۔ اگر ہمارے گناہ بھی ہماری پریشانیوں پہ لکھ دیے جاتے، دروازوں پہ لکھ دیے جاتے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ نے یہ فضل فرمایا، ناپاک اگر کپڑا ہو جائے تو کاٹنا پڑتا تھا، جسم پہ گندگی لگ جائے تو کھرچنا پڑتی تھی، کتنی دقت ہوتی تھی۔ ابھی کسی آدمی نے مہنگا کپڑا پہنا، ناپاکی لگ گئی کہ نہیں دھلنے سے پاک نہیں ہوگی، کاٹ کے پھینکو، سارا کپڑا برباد۔ جسم پہ ناپاکی لگی کہ دھلنے سے پاک نہیں، کھال کو کھرچو، کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، اذیت ہوتی ہوگی۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ نبی تمہارے پاس آئے، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، نبی نے تم سے مشکل اور بھاری بھاری جو انسان کے لیے اعمال تھے اور جن پر عمل کرنا دشوار تھا وہ سب ختم کر دیا۔ زکوٰۃ صدقات کے لیے حکم تھا کہ پہاڑ پہ رکھ کے آؤ، یا میدان میں رکھ دو، آسمانی آگ آئے گی، کھا لے تو قبول ہے، نہ کھائے تو حرام کا ہے، تمہارا قبول نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ کہ زکوٰۃ دینا اپنے قریبی عزیزی رشتہ دار کو دو، پڑوسیوں کو دو، اور پھر ہم دے رہے ہیں، حلال کا دے رہے ہیں، حرام کا دے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، بندہ جانے اللہ جانے۔ اللہ نے کتنا فضل کیا ہمارے ساتھ، کتنا احسان کیا اس مالک نے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس امت میں ہونے کا جو شرف ہمیں عطا ہوا ہے، اس شرف کو ہم باقی رکھیں، اس کا احسان مانیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی زندگیوں میں 100% لانے کی کوشش کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، بس ہو گیا دین۔ نہیں، آپ کے اخلاق بھی وہ ہوں جن اخلاق کی تعلیم ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میں نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ ہم دوسروں کو راحت پہنچانے والے بنے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنی کسی نقل و حرکت سے تکلیف نہ دیں، اذیت نہ دیں، یہ اعلیٰ درجے کی اخلاق کی بات ہے۔ دوسروں کے لیے راحت رسانی کا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا معاملہ ہمارا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا پورا خوبصورت طریقہ لے کر کے آئے، اس طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ عبادت نبی کے طریقے پر ہوگی، معاشرت نبی کے طریقے پر ہوگی، معاملات نبی کے طریقے پر ہوں گے، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ اخلاق ہماری زندگی میں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون بڑی عبادت گزار ہے، نیک ہے، پارسا ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ خاتون اب شریعت کو بالائے طاقت دیتی، کیا میرے خاندان کے جو رواج ہیں، رسومات ہیں، ان پر عمل ہوگا،
اب سنتوں کو نہیں پوچھا جائے گا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس نے اللہ کے نبی کو صرف عبادت میں نبی مانا ہے، ایک حصے میں نبی مانا ہے، اپنی معاشرت میں اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا۔ تو اس لیے جب شادی ہو رہی ہے، اس شادی کے وقت میں چاہے سگے ناراض ہو جائیں لیکن ہمارے نبی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے اپنے دور ہو جائیں پر اللہ ہم سے دور نہ ہو۔ ہم نے اگر حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی ہے، سنتوں کی خلاف ورزی کی ہے، تو اللہ کے نبی ہم سے ناراض، حکم خداوندی کو ہم نے توڑا ہے تو پھر اللہ ہم سے ناراض۔ اور جب یہ دو ہستیاں ناراض ہو گئیں تو یاد رکھنا پھر رسوائی اور ذلت ہمارا مقدر بن کے رہے گی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اللہم الزم الذل والصغار علی من خالف امری، اے اللہ ذلت و رسوائی تھوپ دے اس کے لیے جو میرے حکم کی مخالفت، میری سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، ذلت اس کا مقدر بنا ہے۔ کہاں سے عزت ملے گی؟ آپ عزت کو تلاش کریں رسومات میں، آپ عزت کو تلاش کریں گناہوں کے راستے میں، آپ عزت کو تلاش کریں سنتوں کی خلاف ورزی میں، آپ عزت کو تلاش کریں حکم خدا کی مخالفت میں، آپ عزت کو تلاش کریں قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارنے میں۔ کیسی دیوانگی ہے، کیسی بے وقوفی ہے یہ! جہاں ذلت ہے وہاں عزت کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ عزت تو اللہ نے قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں رکھی ہے، عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت میں رکھی ہے، عزت تو اللہ نے اپنے حکم کی بجا آوری میں رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر ذلت سے نکل کر عزت کی چوٹیوں کو چوما تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں کہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، غلام سواری پہ خود نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا اچھا لباس پہنیے، عربی گھوڑے پہ سوار ہو جائیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لو قال غیرک، اے ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو اس کی خیریت لیتا، لیکن تجھے اللہ کے نبی نے امین هذه الامہ کہا، اس امت کا امین ہے ابو عبیدہ، اس لیے تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے جو تاریخی جملہ کہا تھا، میری ماں بہنوں اس جملے کو اپنے دل پہ لکھ لیا کرو، بار بار سوچا کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نحن كنا قوما اذلا، نحن كنا قوما اذلا، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ ذلیل ترین تھے، عزت ملی کس سے؟ اسلام سے، دین سے۔ وَلَوِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ لِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور اگر ہم عزت کو اسلام چھوڑ کر کہیں اور تلاش کریں گے اللہ پھر ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اور ایسا اٹل قانون ہے جس کو جنبش نہیں ہو سکتی، جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا۔ جو مسلمان چاہے اس پر عمل کر کے دیکھ لے کہ عزت اللہ تبارک و تعالی نے کہاں رکھی ہے۔ ایک بالکل مفلوق الحال غریب قلاش قسم کی خاتون جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے جوڑے نہیں، معمولی لباس پہنتی ہے، معمولی چھپر میں رہتی ہے، کھان پان کے لیے بھی اس کے یہاں سادگی ہے ہی نہیں پاس پلے، لیکن اگر وہ
اگر وہ دین پر چل رہی ہے، شریعت پر اس کی زندگی گامزن ہے، اللہ تبارک تعالی بڑی بڑی خواتین کو جو مالدار بھی ہیں، خاندانی بھی ہیں، اس کے قدموں میں ڈال دے گا، اس کی عزت کی جائے گی۔ کیوں؟ عزت کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے دین کو۔ اور جو بڑے بڑے خاندانوں والی کروڑ پتی لاکھ پتی خواتین ہیں اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، اللہ انہیں رسوا کر دے گا، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔ تو اس لیے عزتوں کا راستہ دین کا راستہ ہے، ذلتوں کا راستہ بے دینی کا راستہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک سوچ دی ہے، ایک فکر دی ہے، ایک ضابطہ دیا ہے۔ اس ضابطے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے خلاف چلیں گے، یاد رکھنا رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی۔ اس عزت کا پاس و لحاظ رکھو، اس عزت کا پاس و لحاظ رکھو۔ اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے یہ دین بدنام ہو، یہ اسلام بدنام ہو، اور آپ کا گھرانہ بدنام ہو، آپ کے اساتذہ بدنام ہو، آپ کا مدرسہ بدنام ہو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو۔ حال تو یہ ہے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے سب نے دعا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری سانپ والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں تازہ کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ایک تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو بیان کیا اور اس امت کے مقام کو بیان کیا، تو جو حواری تھا عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے میں اس نبی سے ملاقات کر لوں، اس نبی کو دیکھ لوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی تو اللہ نے جواب دیا، عیسیٰ انسانی شکل میں ہمارے نبی سے یہ مل نہیں سکتا، اس کی عمر اتنی نہیں ہو سکتی کہ پھر اللہ کوئی اور مخلوق بن جائے۔ اس نے سانپ ہونا پسند کیا۔ اب وہ صحابی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا سانپ بنا، اور پھر اسے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کریں گے تو 3 دن تک غار میں ٹھہریں گے، تو وہاں تمہیں دیدار ہو جائے گا۔ وہ سانپ غار ثور میں پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے بیچ میں 570 سال کا فاصلہ، 570 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اللہ کے نبی کی پیدائش، 570 سال کا فاصلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جو کر رہے ہیں وہ 53 سال کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، تو 70 میں 30 ڈالو تو 600 سال ہو گئے، تو 623 سال، 623 سال سے وہ سانپ انتظار کر اللہ کے نبی کا۔ اب اللہ کے نبی نے ہجرت کی، غار ثور میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ باہر تشریف رکھیں، میں غار کو صاف کروں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صاف کیا، اور جو سوراخ تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے پھاڑ کر کے سارے بند کر دیے۔ کپڑے ختم ہو گئے، سوراخ ایک باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر نے اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا لگا دیا، انگوٹھا لگا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آقا تشریف لائیے، غار صاف ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ران پر آپ نے سر رکھا اور آپ سو گئے۔ اللہ کے نبی کو 2 ہی گود پسند تھی، ایک صدیق کی، ایک صدیقہ تھی، ایک ابوبکر کی اور ایک ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہی اللہ کے نبی کا وصال ہوا ہے۔
تو اللہ کے نبی سو گئے. اب وہ صاحب جو 623 سال سے انتظار کر رہا ہے اللہ کے نبی کا دیدار کرے، اسے کیسے چین آئے گا؟ اسے کیسے سکون ملے گا کہ میں جس ہستی کے لیے انسان سے سانپ میں تبدیل ہوا اور اتنا طویل وقفہ میرے انتظار کا اور مجھے اس کا دیدار نہ ہو. کاٹنا نہیں چاہتا تھا لیکن کاٹے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. سانپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، ابوبکر کے زہر چڑھا، لیکن واہ محبت، واہ عشق ابوبکر کا. سانپ کا زہر تو چڑھ رہا ہے لیکن ابوبکر نے اپنا انگوٹھا ہٹایا نہیں. زہر چڑھا، سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، بلکتا ہے، چلاتا ہے، لیکن ابوبکر چونکہ اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے، حرکت نہیں کی. شدید تکلیف ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے آنسو تو نکلا ہے. آنسو نکلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس پر گرا ہے، آپ کے رخسار پر گرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر جس وقت میں اللہ کے نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے ابوبکر کی گود رحل تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس قرآن تھا اور ابوبکر اس قرآن کا پڑھنے والا تھا. ابوبکر اس قرآن کو پڑھ رہا تھا. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، آنسو گرا ہے رخسار رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے رخسار رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا یوں کہا جائے ابوبکر کے آنسو نے بوسہ لیا. اللہ کے نبی بیدار ہوئے. آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ آقا سانپ نے ڈس لیا، اس کی تکلیف ہے. آپ نے فرمایا کہاں پہ؟ کہ انگوٹھے میں. لاؤ وہ لعاب دہن جو تریاق کا کام کرتا ہے اور ہر مرض کی دوا ہے. اللہ کے نبی نے لعاب دہن لیا اور ابوبکر کے انگوٹھے پہ لگایا، زہر بالکل ختم ہو گیا، ابوبکر شفا یاب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد بات آئی ہے تو لعاب دہن ایسا تھا کہ آپ خشک کنویں میں اپنا لعاب دہن چھوک ڈال لیں تو اس کا پانی جوش مار کے اوپر آ جاتا ہے. عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا آپ نے مہم میں بھیجا تھا مجھے فلاں یہودی کی قتل کی، میں اسے قتل کرنے گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ کام تو کر دیا. آپ نے فرمایا ٹانگ پھیلاؤ. ٹانگ پھیلائی، آپ نے ہاتھ پھیرا، لعاب دہن لگایا، ان کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ غزوہ احد میں پھوٹ گئی اور آنکھ کا ڈھیلا ہتھیلی پہ رکھ کے لائے، اے اللہ کے نبی میری آنکھ پھوٹ گئی ہے، میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، آنکھ میری ایک ضائع ہو گئی، کہ ایسا نہ ہو وہ بدل ہو جائے، آپ دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے دے گا، اور چاہے تو تیری آنکھ ٹھیک کر دوں. کہنا اللہ کے نبی دونوں ہی کام کر دیجئے، دعا بھی دے دیجئے اور آنکھ بھی ٹھیک کر دیجئے. آپ نے وہ ڈھیلا ہاتھ میں سے لیا اور ان کی آنکھ میں رکھا اور اس کے بعد لعاب دہن لگایا اور آپ نے دعا دی، اللہم اجعل احسن عینی، اے اللہ اس کی دونوں آنکھوں میں سے اس آنکھ کو زیادہ خوبصورت بنا دے. پہلے سے زیادہ ان کی آنکھ حسین ہو گئی، خوبصورت ہو گئی. ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں بھیجا، بلایا، رات کو اعلان کیا آپ نے صبح کو ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح کر دے گا، خیبر کے قلعے اس کے ہاتھ پہ فتح ہوں گے. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دعا کی اللہ کرے ہمیں جھنڈا ملے تاکہ اتنا بڑا کارنامہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے. صبح کو سارے صحابہ سر اٹھا اٹھا کر کے آقا کو دیکھ رہے. آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی آنکھ جھک رہے ان کی.
بلاؤ۔ حضرت علی آئے، آنکھ دکھ رہی تھی، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی آشوب چشم کا مریض ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا دی، اللہم اذھب الحر والبرد، اے اللہ علی کی گرمی اور ٹھنڈی دونوں ختم کر دے۔ چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں میں سردیوں میں ململ پہن لوں، باریک کپڑا مجھے ٹھنڈی نہیں لگتی، گرمیوں میں لحاف اوڑھ لوں تو گرمی نہیں لگتی۔ نبی کی دعا ایسے لگی، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعاب دہن تھی، اس لعاب دہن کی برکت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اللہ کے نبی نے تھکا دیا تو وہ مرتے مر گئے، ان کے چہرے کی رونق نہیں گئی اور ان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اللہ نے شفا رکھی تھی، تریاق بنایا تھا، تمام دواؤں کی وہ دوا تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا پیدا ہونا یہ بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، اپنے امت پنے کو سمجھنا ہے۔ روزانہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے بارے میں غور کرو، میں کس کی امت میں ہوں، میرا نبی کیسا نبی تھا، کتنی حیا والا، کتنی عفت والا، کتنے اعلیٰ اخلاق والا، کیسے کردار اور کریکٹر والا، میرے نبی نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے، میرے نبی نے دنیا کو کس طریقے سے سجایا تھا، صحابہ کو کیسے بنایا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ایک ایک بات کی میرے لیے کیسی رہنمائی کی ہے کہ آپ نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ کوئی ایک شعبہ ایسا زندگی کا نہیں چھوڑا جس میں کوئی کہہ سکے کہ ہم اس سلسلے میں یتیم ہیں، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے اس شعبے میں کوئی رہنمائی نہیں موجود۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے قبر میں پہنچنے تک جتنے حالات زندگی آتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان کر دیے۔ بچپن کیسا ہو ماں باپ کو بتایا، جوانی کیسی ہو جوانوں کو بتایا، بڑھاپا کیسا ہو یہ بوڑھے لوگوں کو بتایا، سمجھ بوجھ کیسی ہو اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ ایک ایک بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کیا ہے، کھول کے بیان کیا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں موبائل دیکھنے کا وقت ہے، ناول پڑھنے کا وقت ہے، تیری میری بیٹھ کر غیبت کرنے کا وقت ہے، گپے مارنے کا وقت ہے، چیٹنگ کرنے کا وقت ہے، مجھے معاف کرنا۔ اور کتنی خواتین اور بچیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ سے گھنٹوں میسج کرتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، اس کے لیے وقت ہے۔ کیا ہمارے پاس نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں؟ نبی کی زندگی کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں؟ آپ کی حیات طیبہ کے مختلف جو حالات ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قربانیاں، امت کے لیے کتنے آنسو بہے، امت کے لیے نبی کا خون کتنا بہا، امت کے لیے نبی نے پتھر کتنے کھائے، امت کے لیے نبی نے فاقے کتنے کیے، امت کے لیے کتنے صحابہ کی گردنیں کٹی، امت کے لیے کتنی صحابیات بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے دنوں تک ایک 3 مہینے چولہا نہ جلا۔ امت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات روئے، آنسو بہائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سنگلاخ زمین کا کلیجہ بھی نبی کے آنسوؤں سے پھٹ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے کون سی زندگی گزاری ہے، شاہانہ نہیں فقیرانہ زندگی کو نبی نے ہماری خاطر پسند کیا تھا۔ پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے، اور اما عائشہ کو آپ نے ہدایت دی، عائشہ کپڑے کو اس وقت تک تن سے نہ اتارنا جب تک کہ تو پیبند نہ لگا لے۔
جب تک کہ پیوند نہ لگا لے. آج اللہ کا شکر ہے ہماری جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بہنیں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں، شاید ان میں سے اکثر وہ ہوں گی، میں قسم کھاؤں تو حانش نہیں بنوں گا، اکثر وہ ہوں گی جن کے اپنے کپڑوں کی گنتی جن یاد نہیں ہوگی کہ میری سیب الماری میں کتنے کپڑے ہیں، کتنے جوڑے میرے پاس ہیں. جوڑوں کی گنتی یاد نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے تقاضا رہتا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو ہیں ہی نہیں، کپڑے تو ہیں ہی نہیں. کوئی کپڑا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میں سے کوئی پیوند لگا کے پہنے. پیوند لگا کے پہنے. میں نہیں کہتا آپ پیوند لگاؤ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا ہے پہنو، لیکن شکر تو ادا کرو. ناشکری کا بول تو زبان پہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر سب کچھ کرے اور کہہ دو کہ تم نے تو ہمیں یہ چیتھڑے ہی بنائے. بنایا کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. زندگی دیکھو صحابیات کی، زندگی دیکھو اماں عائشہ کی، زندگی دیکھو حضرت فاطمہ کی، زندگی دیکھو حضرت خدیجہ کی، زندگی دیکھو ام کلثوم رقیہ زینب کی، زندگی دیکھو سمیہ کی، زندگی دیکھو اسماء کی، اور زندگی دیکھو اسی طریقے سے ام سلیم کی. ان کی زندگی اپنے سامنے رکھو اور پھر بعد میں آؤ تو زندگی دیکھو رابعہ بصریہ کی، زندگی دیکھو شعبانہ کی، زندگی دیکھو عاتقہ کی، اور زندگی دیکھو امام بخاری کی والدہ کی، زندگی دیکھو امام حنیفہ کی والدہ کی، زندگی دیکھو نظام الدین اولیاء کی والدہ کی. ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی زندگیاں کیسے گزری. آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، یہ آپ کے لیے نمونہ ہیں. آج کل کی یہ چھچوری عورتیں آپ کے لیے آئیڈیا نہیں ہے، آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. جو ٹی وی کی اسکرین پہ آ کر کے تھرکتی اور ناچتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، وہ آپ کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی، وہ آپ کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. جن کو اپنا جسم ڈھکنا نہ آتا ہو، جو اپنے سر کی چنری سنبھال نہ سکتی ہو، کیا وہ ہمارے لیے آئیڈیل بنے گی، نمونہ بنے گی وہ ہمارے لیے؟ جن کی فحاشی کی داستانیں ساری دنیا میں مشہور ہوں، بے حیائی کے قصے جن کے ساری دنیا میں مشہور ہوں، بے غیرتی کے واقعات ساری دنیا میں جن کے مشہور ہوں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، ان کو اپنا نمونہ بنائیں گے؟ ہمارے پاس نمونہ بنانے کے لیے فاطمہ جیسی نبی کی بیٹی موجود ہے جس کی حیا کی قسمیں فرشتے کھاتے ہیں. ہمارے پاس آئیڈیل بنانے کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ہم ان کو آئیڈیل بنائیں گے کہ جو علم کا سمندر ہے، نبی نے کہا ہے آدھا دین آدھا علم میری حمیرہ عائشہ سے سیکھو. ہمیں آئیڈیل بنانے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ان کی زندگی ایک نمونہ ہے. ایک تاجر کروڑ پتی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے، سب کچھ لٹا دیتی ہیں، سارا مال نبی کے حوالے کر دیتی ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے فقر و فاقہ کرتے کرتے جب آخری سانس ان کے نکلتے ہیں تو فاقے کی حالت میں نکلتے ہیں، پر نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، نبی سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کسی حال میں دنیا سے گئی ہیں. جن کے تذکرے اور جن کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھر کر گئی، اور جب بھی ان کی یاد آتی تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آتی تھی. یہ ہے آئیڈیل بنانے کے لیے ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ دیا ہے، اس نمونے کو اپنے سامنے رکھو، اس زندگی کو اپنے سامنے رکھو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کر کے چلو تو عزتیں خود ملیں گی. اپنے گھروں کو سنتوں کا مرکز بناؤ، اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لو. آپ کے بیٹے کو دیکھ کر ہر ایک کہے اگر کسی کو سنت میں سجا ہوا دیکھنا ہے فلاں کا بچہ دیکھو، اگر کسی خاتون کو باحیا دیکھنا ہے فلاں کی بیٹی دیکھو. اس کی چال سے حیا ٹپکتی ہے، اس کے بول سے حیا ٹپکتی ہے، اس کی آنکھوں سے حیا ٹپکتی ہے، اس کے لباس سے حیا ٹپکتی ہے. وہ حیا کی دیوی ہے، حیا کی پتلی ہے. کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی کوئی آواز نہیں سنتا. اس کی چال کے اندر اتنی حیا ہے کہ ہر ایک سمجھ جاتا ہے کہ فلاں کی بچی ہے. ایسی حیا اپنے اندر پیدا کرو، ایسا علم اپنے اندر پیدا کرو کہ آپ کے بول سے علم جھلکتا ہو.
آپ کی زبان جب کھلے تو لوگوں کو علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے محترم خواتین، یہ مختصر سی زندگی ہے، میں نے یہ باتیں اس لیے رکھی، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، اور لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں، اسی کو نبی کی کیا ہے، محبت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، میں اس پر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ محبت نہ ہوتی تو آپ یہاں آتی کیوں؟ نبی سے محبت ہے، لیکن اس محبت کو بڑھانا ہے اور اس مقام تک لے کے جانا ہے کہ ایسی محبت ہمیں نبی سے ہو جائے کہ سنت چھوڑتے ہوئے ہماری جان نکلے، کسی حال میں بھی سنت نہ چھوٹے، ایسی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس مہینے میں کم سے کم روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، روزانہ ایک پارے کی تلاوت کم سے کم کرو، روزانہ کم سے کم 10 روپیہ صدقہ نبی کے لیے نکالو۔ اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو 50، 100، 200، 500 جیسی وسعت ہے، روزانہ صدقہ نکالو نبی کے ایصال ثواب کے لیے، نبی کے لیے دعا کرو، نبی کی امت کے لیے دعا کرو کہ امت اس وقت بہت ہی کشمکش میں ہے، حالات سے جوجھ رہی ہے، دشمن نے چاروں طرف سے امت کو نرغے میں لے لیا ہے۔ امت کے لیے آنسو بہاؤ، امت کے لیے رو کہ اللہ امت کی حفاظت فرما۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحکم بامر المسلمین فلیس منا، جو ایمان والوں کے سلسلے میں ان کے معاملات میں فکر مند نہ ہو، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو صرف اپنی فکر ہے، امت کی فکر نہیں ہے، تو یاد رکھنا حقیقی امتی بننے کی آپ اہل ہی نہیں۔ تو ہمیں فکر ہو اس کی، اس کے لیے آنسو ہمارے نکلیں رات کی تنہائیوں میں بھی اور دن میں بھی کہ امت کا کیا حال ہوا ہے۔ تب کہا جائے گا ہمیں نبی سے محبت ہے، اور پھر اپنے گھروں میں نبی کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤ، روزانہ نبی کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ آپ کے گھر میں ہو رہا ہو، تاکہ آپ کے بچے اور بچیاں نبی کی سیرت سے اور نبی کی سنت سے آشنا ہو سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے ہیں۔ جب انہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا قائد کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا رہبر کون ہے، پتہ ہی نہیں تو چلیں گے کیسے؟ ہم نے بتایا ہی نہیں، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو سمویا ہی نہیں، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت اپنے شوہر کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے والد کی، ان سب سے زیادہ محبت اپنے بچوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمونے کی کوشش کرو کہ میرے بچے نبی سے اتنی محبت کرنے والے بن جائیں کہ نبی کے خلاف ایک جملہ برداشت نہ کریں۔ اور یہ سیرت سے ملتا ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عفرا انہوں نے اپنے بچے معوذ اور معاذ کو تیار کیا تھا نبی کی محبت کے لیے، اور اتنی محبت ان کے دلوں میں ڈالی تھی کہ معمولی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو جہل کو قتل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنا ہے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کس نے ڈالی بچوں کے دلوں میں؟ یہ ماں نے ڈالی تھی۔ ماں نے نبی کی سیرت کو سامنے رکھا تھا، ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، عظمت کو، مرتبے کو، بڑائی کو بچوں کے دلوں میں پیوست کیا تھا۔ تو معصوم بچے 13 سال 14 سال کے تلوار لیے کھڑے عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کہ ہم اس بدبخت کو اور اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل کریں، اور کیا انہوں نے۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت روزانہ ہمارے گھروں میں اس کا مذاکرہ ہو، سنتوں کا مذاکرہ ہو۔ مجھے امید ہے آپ اس پر عمل کرو گی۔ تو کام یہ کرنا ہے 500 مرتبہ روزانہ درود پڑھنا ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، روزانہ صدقہ کرنا ہے چاہے 10 روپیہ کیوں نہ ہو،
اور روزانہ اپنے گھروں میں سنتوں کا مذاکرہ کرنا ہے اور روزانہ سیرت پاک کو پڑھنا ہے تاکہ بچوں کو نبی کی سیرت کا پتہ ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہماری نسل انشاءاللہ محفوظ رہے گی، ورنہ آج ہماری نسل کے سامنے کیا ہے؟ یہ جو ہیرو ہیروئن ہیں ان کی کہانیاں ہیں، ان کے قصے ہیں، ان کی زندگیاں ہیں۔ کرکٹر کی زندگی ہے، نبی کی زندگی اس کے سامنے نہیں ہے۔ وہ انہی کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ سمجھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ جیسی وہ شرٹ پہن رہے ایسے ہمارے بچے شرٹ پہن رہے ہیں، جیسے کوئی ہیروئن لباس پہن کے آئی آدھا ادھورا، ہماری بچیاں اس کو پہننے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے کوئی کرکٹر اپنا پینٹ پھٹا ہوا پہن کر کے آیا ہے، ہمارے بچے بھی ویسے ہی پہننے کو تیار ہیں۔ جیسے بالوں کا ہیئر سٹائل ان کا ہے، ہمارے بچے بھی وہی سٹائل بالوں کا اپنا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے نبی کا سٹائل بتایا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کا سٹائل کیا تھا، بالوں کا سٹائل کیا تھا، گال کا سٹائل کیا تھا، لباس کا سٹائل کیا تھا، چلنے کا سٹائل کیا تھا، بولنے کا سٹائل کیا تھا، اخلاق آپ کے کیا تھے، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا۔ تو بچوں نے جو معاشرے میں سماج میں دیکھا اور جس کو ابھرتا ہوا دیکھا اسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ جرم بچوں کا نہیں، یہ مجرم ہے ماں اور مجرم ہے باپ جنہوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی اور رسول کی محبت کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اس جرم سے توبہ کرو اور اپنے گھروں کو اللہ اور رسول کی محبت کی آماجگاہ بنا دو۔ اپنے گھروں کے اندر تذکرے ہوں اللہ رسول کے، آخرت کے، قبر کے، حشر کے، جنت کے، ان کے تذکرے ہمارے گھروں کے اندر ہوں تو پھر ہمارے گھر انشاءاللہ سکون اور عافیت کے مرکز بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے، دعا فرمائے۔ یا ربی یا ربی یا رب سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے، بغاوت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے مقبول محبوب مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بنا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان بری عادتوں کے حوالے نہ فرما۔ کریم آقا ہم بہت بگڑے ہوئے بندے بندیاں ہیں، مولا ہماری اصلاح فرما دے، تربیت فرما دے۔ اے اللہ مربی حقیقی تو ہی ہے اور تو ہمارے حال سے خوب واقف ہے کہ ہم نے دن کے اجالے میں کیا سیاہ کاریاں کی ہیں اور رات کی تاریکیوں میں کیا بدکاریاں کی ہیں، تو خوب جانتا ہے۔ مولا معاف فرما دے، معاف فرما دے اور گناہوں کی عادت چھوڑا دے، گناہوں سے ہماری جان چھوڑا دے۔ اے اللہ گناہوں کی گھن عطا کر دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں بٹھا دے
اطاعت کا ذوق عطا کر دے، عبادت کا شوق عطا کر دے۔ مولا کریم یہ ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو نمونے کے طور پر قبول فرما لے، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، اے اللہ انہیں دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی عافیتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنے گھروں کو دینی رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے والا بنا دے، اے اللہ اولاد کی دینی ذہن سازی کی انہیں توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ چاہتی تو ہیں کہ دیندار بنے لیکن گھر کا ماحول اور باہر کا سماج اور خاندان کی ریت رواج بننے نہیں دیتی۔ مولا کریم انہیں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما اور 100% دین میں ڈھلنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو بچیاں ہماری پڑھ رہی ہیں، اے اللہ انہیں خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی گندگی سے گناہوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں تقوی نصیب فرما، اے اللہ جو صفات مطلوبہ ہیں ان کے اندر وہ صفات پیدا کر دے، اے اللہ ان کو نمونہ بنا کر پورے علاقے کی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ جس گھر میں جائیں اس گھر کو دین کا مرکز بنا دیں، جس خاندان میں جائیں اس خاندان میں دین کا غلغلہ بلند کر دیں، اے اللہ ایسے انہیں قبول فرما لے، اے میرے اللہ ان کو گھروں کی خوشیاں عطا فرما، جو بھی ہماری خواتین آئی ہوئی ہیں میرے اللہ ان سب کو 100% سنت میں ڈھال دے، اے کریم آقا اس ادارے کو قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم خود ہی فقیر ہیں، اے اللہ لیکن تیری ذات بہت غنی ہے، اے اللہ ادارے کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، مولا ہم کس سے جا کے مانگیں، کہاں ہاتھ پھیلائیں، ہم تو بس تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا جانتے ہیں، تجھ سے مانگنا جانتے ہیں، مولا کریم تو خود اس ادارے کی ضروریات کو پورا فرما، جو قرضے ہو گئے غیر سے ان کا انتظام ادائیگی کا فرما دے، اے میرے اللہ کریم آقا یہاں کے پڑھنے والے پڑھانے والوں میں خلوص پیدا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، اے اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں کسی دنیاوی دھندے میں لگا دیتا، اے اللہ تو چاہتا ہمیں کھیتی باڑی میں لگا دیتا، اے اللہ تو چاہتا ہمیں کسی کی مزدوری میں لگا دیتا، مولا لاکھ تیرا شکر، تیرا احسان ہے کہ تو نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، اے اللہ جب لگایا ہے تو قبول بھی فرما، مردود نہ فرما، ہماری محنتوں کو رائگ نہ فرما، اے میرے اللہ ہم کھوٹے، ہمارے اعمال کھوٹے، ہماری نیکیاں اور ہماری محنتیں بھی اے اللہ ویسی ہی ہیں، اے اللہ جیسے ہیں ویسا کیا ہے، اے اللہ اسی کو قبول فرما کر ہمارے لیے ترقی درجات کا اور آخرت میں ہر قسم کے بلاؤں مصیبتوں عذابات سے بچنے کا ذریعہ بنا، اے میرے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما دے، ہماری نسلوں میں قرآن کے فیض کو جاری و ساری فرما، اے میرے اللہ کریم آقا جو اس ادارے کے تعمیری مراحل باقی ہیں اللہ جلد از جلد بسہولت عافیت کے ساتھ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اے میرے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، مولا کریم ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، رسوا ہونے سے بچا لے، صلاحیتوں کے برباد ہونے سے بچا لے، اے میرے اللہ آخری سانس تک اخلاص کے ساتھ اے اللہ اپنے دین کی سب سے زیادہ پسندیدہ خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہم روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ شفا عطا فرما، مولا کریم ہم جسمانی بھی کمزور روحانی بھی کمزور ہیں اور اللہ تو طاقتور ہے، اے اللہ روحانی جسمانی قوتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال وسعت والی روزی دے دے، اے میرے اللہ ہماری مائیں بہنوں میں سے بہت سی بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما،
جن کی اولاد بگڑ گئی اے اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ مولا ہمیں اولاد کے غموں سے بچا، اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کے سکھ ہمیں نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے۔ میرے اللہ جو بچے بچیاں بے بیاہیں ہیں غیب سے ان کے انتظام فرما۔ اے اللہ ایمان کی موت عطا فرما، جمعے کے دن موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما، حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آپ نے پانا چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ وسلم برحمتہ۔